جسمانی بیماریوں کے علاج میں غفلت کی تو جان گئی، اور روحانی بیماریوں کے علاج میں غفلت کی تو انسان کا ایمان ہی گیا، ایمان سے محروم۔ اس لیے جسمانی علاج سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنا روحانی علاج کروائے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جسمانی بیماریوں کے علامات ہوتی ہیں۔ مثلا جس بندے کو بلڈ پریشر ہے تو وہ محسوس کرے گا کہ جیسے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے اور پھول رہا ہے، کانوں میں کچھ محسوس ہوگا تو ڈاکٹر کہے گا جی آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے۔ ایک بندے کو بار بار بیت الخلاء کی ضرورت آتی ہے، علامت، ڈاکٹر کہے گا جی آپ کو شوگر ہے۔ ایک بندہ چند منٹ چلتا ہے اور سانس پھول جاتا ہے، ڈاکٹر کہے گا جی آپ کو دل کی بیماری ہے۔ تو علامات ہیں کہ انسان جسمانی بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روحانی بیماریوں کی ایک علامت ہے کہ جو انسان روحانی بیمار، اس کے لیے اعمال کرنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ نماز کو دل نہیں چاہتا، تلاوت نہیں ہوتی، تہجد میں آنکھ ہی نہیں کھلتی، سچ بولنا مشکل ہوتا ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا مصیبت نظر آتا ہے۔ میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ سمجھا کے دیکھو، اگر گلے پھٹ جائے گا۔ بہن کو کہو نماز پڑھ، کہے گا جا اپنی بیوی کو سمجھا پہلے۔ یہ نہیں تسلیم کرے گی کہ میں نماز نہیں پڑھتی، کہے گی جا اپنی بیوی کو سمجھا۔ اپنی بھی بات ماننی۔ تو اس لیے انسان اپنی جسمانی بیماریوں سے زیادہ اپنی روحانی بیماریوں کے علاج پر توجہ دے۔ چنانچہ یہ جو سلسلہ کہا جاتا ہے، یہ ان اطباء کی ایک چین ہے، زنجیر ہے، جو روحانی بیماریوں کا علاج کرتے رہے۔ ہم سب کے طبیب اعظم اور مرشد اعظم اور معلم اعظم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے یہ روحانی بیماریوں کا علاج صحابہ نے سیکھا۔ پہلے خود مریض تھے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، علاج ہو گیا۔ اور علاج بھی کیسا ہوا؟ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ مردہ آتے تھے، ایمان سے مالا مال ہو کے واپس جاتے تھے۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم سے آگے تابعین، پھر تبع تابعین، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چنانچہ یہ جو استاد سے شاگرد، پھر وہ شاگرد استاد بن گئے، پھر انہوں نے شاگرد کو، یہ سلسلہ پورا کا پورا آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے۔ لوگ اپنے نسب کو محفوظ رکھتے ہیں، اور جی ہم حسنی حسینی سید ہیں، اور پھر اس کو نبی علیہ السلام سے نیچے تک لے کے آتے ہیں۔ جو علوی حضرات ہیں، اور جی ہم محمد بن حنفیہ کی اولاد میں سے ہیں، دیکھو یہ ہمارا سلسلہ۔ ایسے ہی یہ ہمارا جو روحانی سلسلہ ہے، ہمارے تمام مشائخ کے اس میں نام موجود ہیں۔ کنہوں نے کن سے دین سیکھا، انہوں نے ان سے دین سیکھا، انہوں نے ان سے دین سیکھا۔ دین تو سیکھنے سے آتا ہے نا، خود بخود تو نہیں آ جاتا۔ اور عجیب بات ہے کہ آج کل کے زمانے میں انٹرنیٹ سے دین سیکھتے ہیں۔ اور کئی تو سنا سنایا دین، بس استاد کوئی نہیں ہوتا، ادھر سے سن لی، ادھر سے بات سن لی، اخبار کی خبریں پڑھ لی اور یہاں سے دین سمجھ لیا۔ ہر آنکھ آرے کہ بے استاد باشد، ہر آنکھ آرے کہ بے استاد باشد، یقین دانی کہ بے بنیاد باشد۔ ہر وہ بندہ جو بے استاد ہوتا ہے، سمجھ لو کہ وہ بے بنیاد، اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ اسی لیے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ تصوف بدعت ہے۔ بھئی یہ بدعت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ شریعت نے کہا کہ اگر تمہارے اندر تکبر ہوگا، تمہیں جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہو سکے گا۔ اب تکبر کیسے ختم کریں؟ جو محنت تکبر ختم کرنے کا طریقہ بتایا وہ کہاں سے بدعت آ گئی؟ علماء سے رابطہ رکھیں مسائل دین سیکھنے کے لیے، مشائخ سے رابطہ رکھیں اپنے من کے علاج کے لیے۔ تو جہاں ظاہر کی تعلیم دی جاتی ہے اس کو مدرسہ کہا جاتا ہے، جہاں باطن کی تعلیم دی جاتی ہے اس کو خانقاہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا تکوینی معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اپنی 4 کتابیں نازل فرمائی، زبور، تورات، انجیل اور قرآن۔
4 کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے 4 ہی خلفائے راشدین، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ چاروں حضرات خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ علم الشرائع میں بھی یوں تو درجنوں فقہا تھے جن کی اقتدا ہوئی، امام اوزاعی کی اقتدا ہوئی، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی اقتدا ہوئی، حماد رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی، کتنے حضرات تھے، لیکن 4 ایسے تھے کہ جن کے اوپر امت مجتمع ہو گئی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ، 4 کے اوپر۔ اب یہاں کوئی سوال کرے کہ جی دین میں یہ 4 ہی امام کیوں؟ تو بھائی سنو، اگر کسی کے 1 درجن بیٹے ہو اور ایک ایک کر کے وہ مرتے رہیں اور باقی بچیں 4، تو میراث کتنوں میں تقسیم ہوگی؟ یا 12 میں تقسیم ہوگی؟ 4 میں تقسیم ہوگی نا۔ اب کوئی پوچھے گی جی 4 ہی کیوں؟ تو کہیں گے اللہ کی مرضی۔ تو ایسے ہی جو پوچھے جی کہ 4 ہی امام کیوں، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بھائی اللہ کی طرف سے قبولیت ہے۔ اسی طرح علم الاحسان میں بھی 4 حضرات ایسے تھے جن کو امام کا درجہ ملا، ان میں سے ایک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرا حضرت شیخ بہاؤالدین سہروردی، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ۔ تو یہ 4 سلسلے جو ہیں ان 4 بزرگوں کے نام پر معروف ہو گئے۔ اب کوئی اگر پوچھے کہ جی علم الاحسان کہاں سے ثبوت ملتا ہے؟ علم الشرائع تو چلو ہے، نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، طلب العلم فریضۃ، تو پتہ چلتا ہے نا کہ علم کو سیکھنا چاہیے۔ تو یہ علم الاحسان کہاں سے آ گیا؟ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے جس کو علماء حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ عمر اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، کپڑے بھی بڑے سفید تھے اور بال بھی بڑے کالے تھے، کوئی مٹی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو مٹی کے نام و نشان کا نہ ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ دور سے نہیں قریب سے آیا ہے۔ بھئی سفر دور کا کر کے آتا تو مٹی ہوتی، کوئی آثار نظر آتے ماندہ درماندگی کے، تھکاوٹ کے، وہ تو بڑا ہی فریش، اس طرح سے آیا تو ہمیں محسوس ہوا کہ یہ قریب کا آدمی ہے، لیکن جتنے لوگ بیٹھتے تھے پہچانتا کوئی بھی نہیں تھا، تو سمجھ آتی تھی کہ یہ قریب کا نہیں ہے۔ بھئی کوئی تو پہچانتا، کس قبیلے کا، کس شہر کا، کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا۔ تو کہنے لگے ہم بڑے حیران ہو گئے۔ وہ آئے اور نبی علیہ السلام کے سامنے اس طرح سے بیٹھ گئے، رکبتن الی رکبتین، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھٹنے تھے نا ان کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا دیے، ماشاءاللہ۔ اور پھر نبی علیہ السلام سے سوال پوچھا، مل ایمان؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا۔ جب جواب دیا تو وہ کہنے لگا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ ہم اور حیران، یا اللہ پوچھ رہا ہے جیسے پتہ نہیں، اور صدقتا کہہ رہا ہے جیسے پہلے سے پتہ ہے۔ پھر دوسرا سوال اس نے پوچھا، مل اسلام؟ نبی علیہ السلام نے پھر جواب دیا، کہنے لگا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر تیسرا سوال پوچھا، مل احسان؟ احسان کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو دیکھتا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تجھے یہ کیفیت نصیب نہیں تو ایسے عبادت کر کہ جیسے اللہ تجھے دیکھتا ہے۔ یہ جو ہے نا اس کو احسان کہا گیا، مل احسان کے ساتھ اللہ نے اس کا نام احسان پسند کیا۔ بعد میں صحابہ کرام تو چونکہ حیران تھے کہ یہ بندہ آیا اور سوال پوچھ کے چلا گیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ھذا جبرائیل، یہ جبرائیل تھے، اتاکم، یہ آئے تھے، یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، کہ بعض باتیں بندہ خود نہیں پوچھ سکتا، اللہ نے سبب بنا دیا باتیں کھلنے کا۔ تو اب دیکھیے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ تو علم الاحسان دین ہے یا نہیں؟ کیوں جی؟ یعلمکم دینکم۔ اب جو بندہ کہے جی کہ یہ بدعت ہے، تو سمجھ لگ گئی نا کہ مبلغ علم ان کا کتنا ہے۔
پتہ چل گیا نا کہ ان کا حدیث کا اور قرآن کا علم ہے کتنا بیچارہ. ہذا جبرائیل، یہ جبرائیل تھے، آئے تھے یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. تو یہ باطن کی صفائی، تزکیہ، علم و احسان دین ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے.